قرآن ہر زبان پر جو سیریز ہے، آج جو یبدئ مالک کائنات کا نام ہے، اسی کے ساتھ ہی ملحق کر کے ہم پڑھ رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں ہر جمعے کسی نہ کسی فی الحال نام کے ساتھ ملحق کر کے ہی پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں نے آج آپ کے لیے چنی ہے۔ شاید کہ آپ میں سے اکثر کو آیت آلریڈی یاد ہو، ذرا غور کیجیے آیت کیا ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تو تم شکر کی روش اختیار کرو گے میں تمہیں اور زیادہ نواز دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم کفر کرو گے، اگر تم کفران نعمت کرو گے، اگر تم میرا شکر نہیں کرو گے، ان عذابی لشدید، تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے مالک کائنات نے آپ کو کیا ٹولز دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ شکر ادا کیجیے۔ اللہ کی قسم اگر آپ شکر ادا، میری قسم کیا میٹر کرتی ہے جب مالک کائنات قرآن الحکیم میں از خود فرما رہے ہیں لا، لام زبر لا۔ آپ اس کا مطلب تو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ لام زبر لا کا مطلب ہوتا ہے ضرور، ایسا ہی ہوگا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ جب قرآن الحکیم کی واضح آیت ہی آ گئی ہے، اس کے بعد میری قسمیں اور میرے دعوے کیا میٹر کرتے ہیں؟ اگر میں آپ کو کہوں میرا تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے بہت بار یہ محسوس کیا ہے، یہ ساری باتیں چھوٹی ہیں۔ یہ بات بہت بڑی ہے کہ مالک کائنات قرآن الحکیم میں آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کی روش اختیار کرو گے میں تمہیں اور بھی دے دوں گا، اور نوازوں گا، مزید بڑھا دوں گا۔ یہاں پر رک کر ایک لمحے کے لیے سمجھ لینا چاہیے کہ شکر ادا کرنا کیسے ہے، شکر ہوتا کیا ہے۔ یعنی کہ مالک کائنات نے آپ کو علم دیا ہے، مالک کائنات نے آپ کو نظر دی ہے، سماعت دی ہے، آپ کو شعور دیا ہے، آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ کو جان دی ہے، حسن دیا ہے، تعلقات دیے ہیں، بہت کچھ سے نوازا ہوا ہے۔ اب جو کچھ بھی مالک کائنات نے آپ کو دیا ہے، اگر وہ آپ اس طرح سے استعمال کریں کہ آپ کے استعمال کرنے کے طریقے پر مالک کائنات راضی ہو جائیں، تو سمجھیں آپ نے شکر کیا۔ یعنی آپ اگر پیسہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ پیسے کو کس طرح سے خرچ کر رہے ہیں؟ اگر تو آپ سینچ سینچ کر رکھ رہے ہیں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا تنے تنہا یہ اپنا پیسہ ہے اور میں اسے اپنی مرضی سے خرچ کروں گا، اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے معاشرے میں واقعتاً کچھ باقی لوگ بھوکے بھی مر رہے ہیں، اگر آپ کو نظر آنا بند ہو گیا ہے کہ کوئی اپنی 2 وقت کی روٹی سے آتا ہے، اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ جو میرے پاس سینچا ہوا ہے یہ میرا ہے اور میرے بعد میرے بچوں کا ہے، تو آپ نے شکر ادا ہرگز نہیں کیا۔ خواہ آپ صبح و شام تسبیح پکڑیں، شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ کی گردان کرتے رہیں۔ یہ شکر کا طریقہ مالک کائنات نے نہیں سکھایا۔ یہ جو زبان سے آپ کا صرف شکر اللہ کا شکر ہے یا شکر الحمدللہ کہہ دینا، یہ استعارہ تو ہو سکتا ہے، حقیقتاً شکر نہیں ہو سکتا۔ شکر ایک عمل ہے، یہ ایک کرنے کی چیز ہے۔ مالک کائنات نے جو بھی آپ کو ٹول دیا ہے اس کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ اللہ آپ کے استعمال سے راضی ہو جائے، یہی شکر کی جامع و کانے ڈیفینیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے، اس شعور کو آپ اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے آپ سے۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، تو کیا آپ علم کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو جائے؟ آپ کا ضمیر آپ کو بتا دے گا کہ آپ شکر کی روش اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اب ذرا آپ ایک ایک کر کے اپنے ٹول کی لسٹ بنائیں۔ آپ سوچئے مجھے اللہ نے کیا دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، تو کیا اس عزت کو ٹول کے طور پر استعمال کر کے میں مالک کائنات کی رضا کما رہا ہوں؟ اگر آپ کما رہے ہیں تو یقین کیجئے عزت مزید بڑھے گی۔ اور یہ میرا کوئی کھوکھلا دعویٰ نہیں ہے، یہ مالک کائنات کا فیصلہ ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے اور بھی بڑھا دوں گا، اور بھی بڑھا دوں گا، اور بھی بڑھا دوں گا۔ اب ذرا سوچئے مالک کائنات نے آپ کو تعلقات دیے ہیں، تو کیا وہ تعلقات آپ ایسے نبھا رہے ہیں کہ مالک کائنات آپ سے راضی ہوں؟ اگر تو نبھا رہے ہیں تو یقین جانیے تعلقات مزید گہرے ہوں گے، مزید مضبوط ہوں گے، مزید وسیع ہوں گے۔ اور اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر دوسرا آیت کا سیکٹر بھی تو آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اگر آپ کفر کی روش اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے شکر کرنے کی روش چھوڑ دی، ان عذابی لشدید، تو یہ مت بھولنا یہ تمہارا نہیں تھا، یہ طاقت تمہاری اپنی نہیں تھی، پیسہ تمہارا اپنا نہیں تھا، تعلقات تم نے کمائے نہیں تھے، یہ حسن تم نے خود کو نہیں بنایا، علم تمہارا عطا کردہ نہیں تھا، میرا تھا، سب کچھ میرا تھا، تو میں پھر عذاب تو دوں گا۔
ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ میں نے اگر ٹولز دیے ہیں تو ان ٹولز کو استعمال کرنے کا میں نے طریقہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے یہ کس طرح سے استعمال کرنے ہیں۔ تو یہاں پر اگر آپ کو کبھی ایسا لگے کہ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں ایسے چلوں جیسے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں، اگر کبھی آپ کو لگے کہ یار مجھے یہ ہنر آتا ہے تو میں کیوں سکھاؤں دوسروں کو، اپنے ہاتھ کاٹ کے کیوں دے دوں کسی کو، اگر آپ کو کبھی ایسا لگے، آپ آنکھیں بند کر کے خود کو یاد کروائیے گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، زیادہ ہو جائے گا، کم نہیں ہوگا، اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے شکر نہ کیا، ان عذابی لشدید، تو اللہ کے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ ہم جیسی کمزور جانیں تو جھیل نہیں سکتی، نہ ہی مال کے کائنات یہاں تک نوبت لائے۔ تو اب یہ جو آج کی آپ کی آیت ہے، یہ کوئی وظیفہ زبان سے کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب آپ کو لگے کہ آپ پھسل رہے ہیں، آپ کبھی شکر کی روش اختیار نہیں کر رہے، آپ اپنے وقت کو، اگر آپ کبھی لغویات میں پڑے ہوئے ہیں، فرض کریں آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، تو آپ سوچئے مال کے کائنات نے آپ کو وقت دیا، آپ نے ضائع کر دیا، گویا شکر نہیں کیا، یعنی کہ اس وقت کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا کہ اللہ آپ سے راضی ہو۔ تو فوراً آنکھیں بند کیجئے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کی روش اختیار نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو آپ فوراً اللہ نے چاہا تو لغویات سے باہر آ جائیں گے، اپنی جو آپ ریلز دیکھ رہے ہوں گے بیک کر دیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی وقت میرا کمایا تھوڑی نہ ہے، اللہ کا عطا کردہ ایک ٹول ہے، تو اس کو تو ایسے ہی استعمال کرنا ہے، یا دنیا کمائی جائے یا آخرت کمائی جائے۔ یہ ایسا کام بندہ مومن کی زندگی میں کہاں سے گھس آیا کہ جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں، تو یقیناً یہ نہ شکری ہے۔ یہاں پر خیر میں ایک آپ کو ٹپ دینا چاہتا ہوں، ایک بندے نے بڑی کمال بات کی ایک دن، مجھے اچھی لگی، اس نے کہا کہ 3 درجے ہوتے ہیں، نمبر 1 یہ کہ آپ شکر کریں، نمبر 2 یہ آپ شکر نہ کریں، یعنی کہ نہ شکری کریں لیکن کفر نہ کریں، نمبر 3 یہ کہ آپ کفر کریں۔ لیکن چونکہ اس سے معاملہ لمبا ہو جانا ہے، اگر میں اس پر بات کروں تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں وہ آخری 2 کیٹیگریز انہوں نے بیان کی، اور پھر جن انعمت علیہم میں پہلی انہوں نے کیٹیگری بیان کی۔ آپ چاہیں تو یہ 2 آیات پڑھ لیجئے گا، آپ کو اگر سمجھ آئے تو اس کو قبول کر لیجئے گا، لیکن اس وظیفے کو ضرور اپنائیے گا۔ جب آپ کو لگے کہ آپ شکر کی روش اختیار نہیں کر رہے، آپ کے دل میں لگ رہا ہے میں اپنا علم اس کو دے دوں گا میں نیچے ہو جاؤں گا، نہیں ہوں گا، اپنے آپ کو یاد دلوائیں، مزید بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو کبھی لگے کہ میں یہاں پر اس غریب پر پیسہ خرچ کر دوں گا، یہاں پر مال کے کائنات کی راہ میں اگر خرچ کروں گا، کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، دوبارہ کہاں سے ملنا ہے، تو پھر اپنے آپ کو یاد دلوائیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے مزید ملے گا۔ اگر آپ کو کبھی لگے کہ میری یہاں طاقت ہے تو میں یہاں کیوں استعمال کروں، یہاں تو کاٹ ہو جائے گی، یہ میرے کہاں کام آئے گا، غریب ہے بیچارہ، اس کو میں بچا کے یہ امیر کے یہاں طاقتور کے کیوں اپنے متھے لگ جاؤں، نہ کاٹ نہیں ہوگی، طاقت اور بڑھ جائے گی۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کیجئے، جو ٹول آپ کو عطا ہوا ہے اس ٹول کا ایسے حق ادا کیجئے کہ مال کے کائنات آپ سے راضی ہو جائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔